الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اس حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیک کام کرنے کا حکم فرمایا اور ان کے کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ سب سے پہلا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، جو مہربان ہستی ہے، جو کائنات کا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ گویا کہ سب سے پہلے جز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ توحید جس انسان کے پاس ہوگی اسی کے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور جس شخص کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کا دنیا میں نیک عمل بھی قبول نہیں، اور برائیاں جو کی ہوں گی ان پر تو سزا ملنی ہی ہے۔ اگر کوئی انسان توحید کے بغیر دنیا میں کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت اور قوت کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگا دے، اور عظمت اور خوف کے پیش نظر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جائے، تو یہ ہے عبادت۔ سب سے پہلا جو جز ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود مت مانو۔ کہ انسان یہ کہے کہ میرا معبود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا مقصود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، موجود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور مشہود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو رب ہے، تجھ کو ہی میں نے مانا ہے اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ جب انسان توحید کا اقرار کرے گا تو گویا کہ اس نے ایک کام کو کر لیا۔ جہاں اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر متعدد چیزوں کے کرنے سے جنت کی بشارت سنائی، انہی میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطعموا الطعام، فقراء اور مساکین اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تم کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے، تم کو جنت عطا کریں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو گویا کہ اس کے کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ اس میں انسان کو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو وہ فقراء، یتامہ، مساکین، غربا سب کو اپنی وسعت کے بقدر کھلائے اور ان پر احسان کرے۔ فقراء کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو فقیر ہوں گے وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو فقراء ہے وہ میرے اغنیا سے، میری امت کے مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھ کو اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ وجہ اس کی فإنما ترزقون او تنصرون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یا تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ انہی ضعیف لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اس لیے
فقراء اور مساکین کو کھلاؤ، اس سے اللہ رب العزت تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے اور اس سے تم جنت کے حقدار بھی بنو گے، جس سے کہ اللہ رب العزت کو سخی شخص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے انسان سے جتنا ہو سکے بقدر استطاعت وہ انسان غربا مساکین فقراء کو کھلانے کی کوشش میں لگا رہے۔ یہ دوسرا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو انسان سلام کرتا ہے تو اس کے دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی انسان کسی سے ملے، جب بھی انسان کسی سے ملاقات کرے تو چھوٹا بڑے کو، بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے، چلتا بیٹھے ہوئے کو، بیٹھا چلتے ہوئے کو، یعنی جب انسان کو موقع آئے سلام کرنے کا تو اس وقت وہ انسان سلام کرے، جو اس کے سامنے جو اس کے سامنے شخص آئے، کوئی مسلمان بھائی آئے تو اس کو سلام کرے۔ جو اس وقت جو سلام کا طریقہ ایک رائج تھا، یہ ابتدائی اسلام میں شروع ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام میں کافروں اور ایمان والوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے مسلمان کام کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان بھائی آتا تو اس کو سلام کرتے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان بھائی ہے۔ سلام کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کہا 10 نے کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکہ ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی رحمت ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو 20 نے کیا۔ پھر تیسرا آدمی آیا، تیسرا آدمی نے فرمایا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور فرمایا کہ اس شخص کو 30 نیکیاں ملی۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ایک چوتھے آدمی کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس نے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کا لفظ جو ہے اس میں اضافہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو 40 نیکیاں مل گئی۔ تو بتلانے کا جو مقصود ہے کہ سلام پر بہت زیادہ اجر ملتا ہے، اس سلام کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور انسان آپس میں بھائی چارہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں، انسان کا دل کبر سے تکبر سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سلام کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس وقت فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جن الفاظ میں اس نے تم کو سلام کی ہے اس سے احسن الفاظ میں اس کا جواب دو، او ردوها، یا جتنے الفاظ میں اس نے سلام کی ہے اتنے ہی الفاظ اس پر لوٹاؤ، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس قرآن کریم کی تشریح کر کے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا وعلیکہ۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعلیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی مکمل طریقے سے۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکہ۔ تو اس شخص کے دل میں یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہی کلمے سے دعا دی، اور جو مجھ سے پہلے آئے ان کو 3 4 کلموں سے دعا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلایا کہ آپ نے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں، جتنے الفاظ سے آپ نے سلام کی تو میں نے پورے کے پورے الفاظ کے بدلے میں آپ کو کہا وعلیکہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ سلام انسان موقع محل کے اعتبار سے کرے۔ اگر کوئی انسان مشغول ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میری سلام کی وجہ سے اس کے کام میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرنی ہے۔ انسان جب چلتے چلتے کوئی دیکھ رہا ہے کسی کو، اگر آپ کو یہ پورا اطمینان ہے کہ میری سلام کی وجہ سے اس کو اس وقت کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی، تو اس وقت اس کو سلام کرو۔
تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کے کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی. اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرے نمبر پر غربا اور فقراء اور مساکین اور یتامہ کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، اس سے تمہارے اندر سلامتی آئے گی. اللہ رب العزت حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.